ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کی تجزیہ جو ہے ہم آج کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں عمران خان کے اس خطاب کی طرف جو انہوں نے آج کہی ٹی وی پر۔ ایک بات جو کہی انہوں نے بڑی اہم تھی، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے کہی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس کی تصدیق کی۔ اور وہ اہم اور خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ آئی ایم ایف کے اوپر نظر رکھیں۔ آئی ایم ایف جو پاکستان کی مدد کر رہا ہے وہ پاکستان کی مدد نہیں کر رہا، بلکہ در حقیقت وہ پاکستان کے گرد ایک بہت بڑی پریشانی کا پیش خیمہ بنے گا، اور وہ اس وقت پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر وہ پاکستان پر ایسے شرائط لے کر آئے گا یا ایسے شرائط عائد کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ آج عمران خان کا بیان جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور انہوں نے وہی بات کہی جو بات میں نے آج سے 3 ہفتے پہلے کہی تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے جلد ہی آپ کو اشارتاً، تو آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بھی نہیں آئی یہ بات، لیکن میرے ذرائع نے مجھے بتا دیا تھا کہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کو کٹ کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں جا کے آپ کی جو آرمی کی جو ایک ہے نا جو تعداد ہے اس کو بھی کم کرنے کی بات آئے گی۔ اور یہ ظاہر ہے بہت انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں بھارت اور ہمارے جو ایک اسلامی نیوکلیئر ملک ہے ہمارا، جو آپ کو پتہ ہے ایک عالمی طاقت جس کا اس وقت پاکستان میں سکہ چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اسی کی خواہشوں پر ہو رہا ہے اور اسی کی ہدایت پر ہو رہا ہے، تو وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کا دفاعی بجٹ کم کرنا یا فوج کو میں ڈاؤن سائزنگ کرنا ہمارے لیے، ہماری سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اور یہ ملک دشمنوں کا پلان بھی یہی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اس میں جو عمران خان نے ایک بات آج کی ہے وہ محسن نقوی کے حوالے سے، دیکھیے میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں۔ محسن نقوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ محسن نقوی مطلب عمران خان کی حکومت گرا دے۔ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ بہادر کا ہاتھ ہے، اور محسن نقوی کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، کسی بھی تجزیہ نگار نے کھل کر نہیں کہا، میں نے آپ کو کھل کر بتایا، بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے CNN سے وابستہ رہے ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن بتا دیے کہ امریکہ بندہ ہے، وہ جو ساتھ عاصم منیر کے گھوم رہے تھے اس پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ بیسیکلی ان کی سفارش جو آئی ہے وہ بھی امریکہ کی طرف سے آئی ہے، وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب کی جو حکومت ہے وہ پورے پاکستان پہ، جس سے کل میں نے کہا تھا کہ 36 ضلعوں کی حکومت ہوتی ہے، جو پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر جس صورت میں حال میں بھی ہو، اس کی ایک سے ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اس لیے امریکہ نے اپنی خواہش اور مطابق اپنے گورنر جنرل کو، پتہ ہے آپ کو، اب میں نام نہیں لے رہا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گورنر جنرل اس وقت کون ہے، اس کے ذریعے یہ کہا، اور وہ انہوں نے ان کو بٹھا دیا۔ کس نے بٹھا دیا؟ حکومت نے بٹھا دیا۔ حکومت نے کہا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا۔ حکومت جو ہے بہت طاقتور ہے، الیکشن کمیشن اس کے ماتحت ہے، اور ساتھ میں اوپر سے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے۔ دیکھیں، لوگ ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کریے، اب آپ جو بھی کہیں، جو جیسا بھی کہیں، اب جو لوگ کر رہے ہیں نا، بہرحال وہ علیحدہ بات ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ آپ حقیقت سے اگر سوچیں، علاقے کے اندر ایک ایس ایچ او ہوتا ہے نا، آپ لوگ رہتے ہو نا پاکستان میں، میں تو خیر ہم لوگ تو یورپ میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، کسی بھی ہوں، چاہے شہر میں ہوں، چاہے محلے میں ہوں، یا کسی گاؤں میں ہوں، یا قصبے میں ہوں، ان کے محلے کے اندر اگر جو ہوتا ہے نا کہ ایس ایچ او ہوتے ہیں، اسٹیشنل ہیڈ آفیسر جو ہوتا ہے، ایس ایچ او، ڈی پی او وغیرہ بھی کہتے ہیں جس کو، پر میں ایس ایچ او کہہ رہا ہوں، تو جو ایس ایچ او ہوتا ہے نا، اگر ایس ایچ او بھی اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کا محلے میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آتے جاتے آپ کو تنگ کرنا، کسی کو بھیج کے آپ کو اٹھوا دینا، گھر والوں کو پریشان کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یعنی آپ کا گھر کے اندر محلے میں رہنا نا، ایک ایس ایچ او صرف آپ کا، تو وہ آپ کا مشکل کرتا ہے۔ یا پھر یا ایک کسی تھانے کا انسپیکٹر آپ کے خلاف ہو جائے، اے ایس آئی تو آپ کل تو خیر اے ایس آئی کی بڑی ویلیو، لیکن 2 پھول والا انسپیکٹر بھی اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کا وہ رہنا محلے میں نا مشکل کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کو بھیج دیتا ہے، کبھی کسی لفنگے کو بھیج دیا، جاؤ کسی کے گھر والے آپ کے کسی کے بہن بیٹیوں کو چھیڑ دو، کچھ کر دو، مطلب زندگی آپ کی اوزار کر کے رکھ دیتا ہے ایک ایس ایچ او۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص کے پاس پاکستان کے سارے ایس ایچ اوز ہوں، سارے ڈی پی اوز ہوں، سارے ہیڈ آفیسرز ہوں، سارے ایس ایس پی ہوں، سارے ڈی ایس پی ہوں، سارے کمشنرز ہوں، سارے ڈپٹی کمشنر ہوں، ساری بیوروکریسی ہو، سارے چیف سیکرٹری ہوں، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے بھائی؟
یہ آپ لوگ کو کیوں نہیں نظر؟ آپ لوگ جس کو بھی کہو وہ فوراً کہتے ہیں جی اس کے پیچھے تو عاصم منیر ہے. بھائی ہوگا عاصم منیر ہے، اب آپ لوگ خوش ہو جائیں، ہوگا پتہ، میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں عاصم منیر ہے تو ٹھیک ہے آپ جانیں اور عاصم منیر جانیں. میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں اور بار بار یہ کہتا رہا ہوں. دیکھیے میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب دیکھیں اپنے نیچے کے لوگوں کو، وہ ان کی سب سے بڑی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو مشورے دے رہے ہیں نا، ان کو مشورے دینے والوں کا یہ پلان تھا. اب میں اشارہ بھی دیکھ کے گیا ہوں کئی دفعہ، میں نے کہا تھا کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا ہے. عمران خان کے قریبی کو یہ کہا گیا ہے کہ تم عمران خان سے اسمبلیاں توڑوا دو، پنجاب کی اسمبلی توڑوا دو. اب کھل کے بتا رہا ہوں، پنجاب کی اسمبلی توڑوا دو، وزارت لے لو، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سفارتکاری اور فورن اس کے اندر مشن کے اندر جاب بھی لے لو. اتنی آفریں ہوئی ہیں عمران خان کے قریبیوں کو، وہ آفر لے کے کام کر رہے ہیں. میں اس لیے منع کر رہا تھا، میں نے پیغام بھجوایا تھا ان کو کہ دیکھیں اپنے قریب کے فلاں فلاں لوگوں پر نظر رکھیں، یہ اتنی بڑی عمر ڈیلنگ کر کے آ رہے ہیں، وزارت بھی ملے گی، بچوں کو سفارتکاری بھی ملے گی، ہائی کمیشنر کے اندر باہر جاب بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، ہر چیز کی گارنٹی ذرا ان لوگوں پہ دیکھیں. لیکن وہ اصل میں مسئلہ یہ کہ خان صاحب کے گرد جو قریبی لوگ ہیں نا، وہ بہت ہی قریبی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو پتہ لگا ہے، پتہ نہیں وہ استخارہ ہوا ہے اللہ جانے، یا کوئی ہمزاد آیا ہے، کسی نے آ کر کہا کہ جی آپ جو ہے خمینی کی طرز کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر انقلاب لانے والے. پتہ نہیں بھائی، مجھے یہ خبر بہرحال جس نے دی ہے بڑا مصدقہ ہے، اور یہ دریا جو ہے نا یہ لاہور اور دبئی کے درمیان کا ذریعہ ہے. مجھے جو ذریعہ میں بتا رہا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ جو خبر دینے والا وہ بھی خاتون ہے، اور وہ ان کئی خواتین کی انتہائی قریبی دوست ہیں جو کہ عمران خان کے گرد رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات عمران خان کو کہی تھی اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پنجاب اسمبلی توڑنا ضروری ہے. اچھا توڑ لی، اب پنجاب اسمبلی توڑ لی. میں کہتا ہوں میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، توڑ دی اسمبلی. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی توڑیں گے آپ کے لیے مشکلات شروع ہو جائیں گی. آج آپ نے دیکھا فواد چودھری کا، فواد چودھری کے ساتھ کیا ہوا ہے، فواد چودھری کو اٹھا لیا گیا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، رات کو میرے جو لوگ سنتے ہیں میرا اخبار، میں نام نہیں لیتا کسی کا، کچھ اخبار نویس بھی اہم ہیں جو میرا ویلاگ سنتے ہیں، ان کو میں رات ہی کو بتا دیا تھا اور کہ بھائی فواد چودھری صبح اٹھنے والے. میں نے کہا تھی آف دی ریکارڈ ہے، آپ نہ بتائیے گا، کیونکہ پھر جنہوں نے مجھے بتایا نا پھر وہ مجھ سے ناراض ہوئیں گے، وہ بولیں گے فیصل وہ مخبریاں کرتے پھرتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ میں آپ کو اشارتاً بتاتا ہوں بہت ساری چیزیں، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کرتے. نہیں فیصل صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ تو بس لنڈن میں اور بیلجیم میں اور ادھر ادھر آپ امریکہ میں گھومتے رہتے ہیں، آپ کو کیا پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی ہمیں کچھ نہیں پتا. بہت سارے لوگ جن کو پتا ہے بس وہ خود ہی پتہ رکھیں. ہم تو بھائی اپنی جو بات کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فقیرہ نہ آئے اور صدا دے چلے، ہم تو صدا دے کے چلے آتے ہیں، اب کوئی مانے یا نہ مانے. اب کیا ہونے جا رہا ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہونے کیا جا رہا ہے کہ فواد چودھری کے بعد سارے کئی لوگوں کو گرفتار کرنے، میں نے رات ہی کو بتا دیا تھا، لیکن کیونکہ ویلاگ تو میں کر دیتا ہوں شام کو، ان کو میں نے بتا دیا تھا. اب فواد چودھری کے بعد جو ہے کئی لوگوں کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے. عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی میں نے کل بتایا تھا کہ کوشش کی گئی تھی، پریکٹس تھی، دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے پر کتنے لوگ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسا ریئیکشن ہوتا ہے. اور ریئیکشن دینے کے بعد آج صبح بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے. 3 جگہ ہوئی ہے یہ میٹنگ. پہلے اسلام آباد میں ہوئی، اور اس کے بعد ایک کراچی کے اندر ہوئی، اور پھر ایک لاہور کے اندر ہوئی. پنڈی میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. کراچی میں بھی ہوئی ہے، لاہور میں ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں ہوئی ہے. پنڈی کے اندر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. یہ میٹنگ ہوئی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ حکومت جو ہے اس کو سختی سے نپٹے گی اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو عمران خان کی جو موجودہ رہائش گاہ ہے زمان پارک، اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، اس کو گھیرے میں لے لیا جائے گا. یہاں سے نفری ہٹا دی جائے گی، یہاں سے انٹرنیٹ کٹ ہو جائے گا، یہاں سے الیکٹرکسٹی کٹ کر دی جائے گی، یہاں سے ٹیلی ویژن وغیرہ کٹ کر دیا جائے گا. عمران خان کا کوئی بیان، کوئی ٹیلی کاسٹ، کوئی انٹرنیٹ کی سہولت، کوئی ای میل کی سہولت، ساری بند کر دی جائیں گی. اس کے لیے پورا ایک فریم ورک جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. اب جو لوگ کرتے ہیں وہ کریں، میں تو بتا رہا ہوں. میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی خدا کے واسطے نہ توڑیں، پنجاب اسمبلی توڑیں گے. میں بار بار کہہ رہا تھا، میں ایسے کہہ رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی توڑیں گے آپ کے لیے مصیبت پڑے گی، اور مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا. یہ فیصلہ کر لیا ہے فیصلہ کرنے والوں نے کہ چاہے جتنے لوگ اس سرزمین کی حفاظت کے لیے خاطر قربان کرنا پڑے قربان کر دیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ دیکھیے آپ لوگ ایجنسیز بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نہیں سمجھتے، آپ لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگے رہے ہیں. میں نے بار بار یہ سمجھایا، لوگوں کو کہتا ہوں تو لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں.
میں ہمیشہ کہتا رہا تھا کہ آپ کو پاکستان لوگوں کے ذہن کے اندر ایک ایسا زہر بٹھا دیا ہے بین الاقوامی طاقتوں نے کہ وہ ساری کی ساری لڑائی جو ہے نا وہ جا کے آ گئی ہے کس کی طرف؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف. یہ عالمی سازشیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ساری توجہ کدھر ہے؟ قوم کس کو گالیاں دے رہی ہے؟ فوج کی طرف قوم کا دباؤ ہے پورا. فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں. کچھ لوگ ججز کو بھی گالیاں دے رہے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو ججز کو گالیاں دی جا رہی ہیں کیا سوشل میڈیا کے اندر کیا یہ ججز دیکھ نہیں رہے؟ تو پھر ججز کیسے جو ہے آپ کے ساتھ کوئی انصاف کریں گے؟ کل تک رات کو فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ یہ کر دیں گے, وہ جو کوئی میں ان کو نہیں کرنا چاہتا, غلط تھا, طریقہ کار صحیح تھا, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کا کام ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, ہم تو کچھ کہتے ہی نہیں نا کسی کو. جو کچھ بھی وہ کہتے رہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کا دیکھا وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ISI, آرمی چیف اور عدلیہ جو ہے میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب لے, اس پہ نظر تھا. بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو یار؟ کل تک تو آپ ان کو برا کہہ رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے کہا, میں نے نہیں, جیسے ہی انہوں نے کہا وہ فوراً ٹی وی پہ چل گیا. اور میں نے ابھی دیکھا میرے پاس تھوڑی دیر پہلے جب وی لاگ کرنے سے آ رہا تھا تو وی لاگ سے پہلے مجھے کسی نے بھیجا کہ فیصل صاحب یہ دیکھیے یہ آپ کے جو ہے نا یہ ادھر آپ اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مدد مانگیں, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تو میں کیا کہوں؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی, مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ ISI کیا کر سکتی ہے یا آرمی چیف کیا کر سکتا ہے یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیا کر سکتا ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے پاس اب کوئی تجزیہ نہیں ہے. جہاں تک میرا تجزیہ تھا جو تھا میں بتاتا رہا, جو میرا کام تھا وہ میں کہتا رہا, وہ کہہ چلا گیا, اور جب ہونے جا رہا وہ بھی آپ کو بتا دیا. اور میں نے ایک بات بارہا کہی ہے کہ جو قوم اپنے اصلی حقیقی دشمن کو نہیں پہچان سکتی وہ اس کے لیے پھر جو ہے نا آگے چلنا جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے, آپ کو چلنا چاہیے تھا. میں آج صبح ٹویٹر پہ کسی نے مجھ سے بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایران کی مثال دیکھیں. لوگ بات کرتے ہیں سری لنکا کی, ادھر کو چھوڑ دیں آپ, سری لنکا کی, پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. ایران نے اپنے اصل دشمن کو پہچانا. اس نے کہا کہ مرگ بر اسرائیل, مرگ بر امریکہ. نکال باہر کیا اس نے امریکہ کو. پاکستان سے چھوٹی کرنسی ہے جناب, سارے ملکوں کی پابندی ہے. آج یورپین یونین نے بھی اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, برطانیہ نے بھی پابندی لگائی ہے, امریکہ نے بھی پابندی لگائی ہے. اس کے باوجود اس کی اکنامی پاکستان سے بہتر ہے, اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کے حالات بہتر ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس نے اپنے حقیقی دشمن کو پہچان لیا. انہوں نے ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کسی زمانے میں ڈرتی تھی امریکہ سے. یاد نہیں آپ کو کیا حال تھا؟ امریکہ کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ کی اگر ایک جو پروسیکیوٹ ہے اگر وہ بھی ایران کی سرزمین پہ اگر قدم رکھے گی تو اس کو امریکن ایمبیسڈر کا درجہ حاصل ہوگا. ایران یہ وہ ملک تھا, اتنی وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کا جو شہنشاہ ایران تھا وہ امریکہ کی خدمت کرتا تھا. لیکن جب قوم نے ڈائگنوز کر لیا, جب قوم کو پتہ لگ گیا کہ کینسر کس جگہ پہ, انہوں نے نکال کے اس کو آپریشن کر دیا. تو یہی میں قوم کو کہتا ہوں کہ کینسر کو پہچانو. آپ لوگ گولیاں کھا کے نا صرف فوجیوں کے پیچھے پڑے رہے تو فوجی کچھ نہیں کر سکتے. کل بھی بتا کہ 6 لاکھ ہیں فوجی, آپ 22 کروڑ ہیں. آپ جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا وہ اس کو باہر نکال کے کھڑا کر دے گا. لیکن اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ فوج کے خلاف اپنے, تو آپ اپنی ریاست کی بربادی کریں گے, اپنی بربادی کریں گے. اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کو موقع ملے گا, اور ان کو موقع مل رہا ہے. آپ تو لگے ہیں نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے, ادھر ادھر سب کچھ. اور زرداری صاحب بڑی تیزی سے اپنا کام یہ سارا سیٹ اپ زرداری نے کیا ہے. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ زرداری کی سے خطرناک کوئی بندہ نہیں ہے. زرداری نے یہ بندہ بھی زرداری کے لے کے آیا. زرداری صاحب دونوں طرف ہاتھ کر رہے ہیں. زرداری صاحب نواز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ کر رہے ہیں, زرداری صاحب عمران خان کے ساتھ بھی ہاتھ کر رہے ہیں, دونوں طرف ہاتھ کر رہے ہیں زرداری صاحب. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس سے قوم کی کوئی بہتری آئے گی, کیا اس سے ملک کے اندر کوئی بہتری آئے گی, کیا آپ کے معاشی حالات درست ہوں گے, کیا آپ کو 2 وقت کی روٹی ملے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ابھی بھی وقت ہے. عمران خان, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے ابھی بھی وقت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو عمران خان صاحب بہت ہو گیا, واپسی کی کوئی گنجائش نہیں. بالکل گنجائش ہے. عمران خان صاحب آج بھی اگر بات کریں, عمران خان بہت بڑا لیڈر, آج بھی عمران خان صاحب اگر کوشش کریں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے معاملات کو درست کر سکتے ہیں. آج کل عمران خان اعلان کریں ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے, بڑے سیاسی لیڈر کی حیثیت سے کہ جناب استحکام پاکستان کی خاطر ہم سب تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں اور آئیں آ کے بیٹھیں, میں آل پارٹی کانفرنس, ہنگامی آل پارٹی کانفرنس کا اعلان کریں. سمجھ گئے کہ بھائی ساری باتیں سب کچھ بات میں ہوں گی, جتنے مقدمے جس کے بھی خلاف میں فی الحال فوری طور پر عارضی پر روکے, ملک کو بچانے کی کوشش کریں. دیکھیے کیسے نہیں عمران خان کا پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ جو لوگ, جیسے میں نے بتایا کہ نہیں جناب آپ یہ نہ کریں, آپ تو خمینی بن کے آنے والے ہیں. تو پھر جب ایسی صورتحال میں لوگ اگر ان کو بہکائیں گے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں.
تو بس ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ آج مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, میں سمجھتا ہوں بالکل بلا جواز ہے. وہ الیکشن کمیشن کا دفاع کر رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا, وہ عمران خان کے پرانے ٹویٹ. بھائی ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے مذمت کی تھی تو آج آپ بھی مذمت کر لیں, لیکن یہ ساری اتنی لمبی پریس کانفرنس بلا جواز سی لوگوں نے کہا ہے, اس میں کیا بات, کوئی بات کرنا وہ بالکل بے وقوفی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایک اہم چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آپ کو تجربہ حرمت سویڈن میں ہوئی تھی, وہ دوبارہ اس کی جو ہے یہاں ہالینڈ کے اندر بھی کی گئی ہے. اور وہی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں پھر وہ یاد آ جاتا ہے عمران خان کے, وہ عمران خان جس نے کھڑے ہو کے نیو یارک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے بات کی تھی. میں کہتا ہوں آپ اپنے دشمنوں کو پہچانے. یہ میں نے اسی دن کہا تھا, ذرا میرے پرانے آج سے 1 سال پہلے ذرا ویلاگ اٹھا کر تو دیکھیں نا, ذرا بیان اٹھا کے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کے گرد کانٹا لگا دیا گیا ہے. یہ لفظ تھا میرا, کیا لگا دیا گیا, کانٹا لگا دیا گیا. اور آج سے 2 دن پہلے عمران نے اپنی تقریر میں کیا کہا تھا, کانٹا لگا دیا. عمران خان کہہ رہا ہے کہ کانٹا مجھے لگایا اس اسٹیبلشمنٹ نے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کانٹا لگایا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے. تو عمران خان کو اپنی توپوں کا جو ہے نا امریکہ کی طرف رکھنا چاہیے تھا. اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ رکھتے تو آپ یقین کریں آج یہ صورتحال نہ ہوتی. جب عمران خان کھڑا ہوا تھا تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ملون گریت ویلدر ہے نا ہالینڈ کا, اس کو سانسیں نہیں آ رہی تھیں. ڈنمارک کے اندر جو تھا وہ ان کو سانسیں نہیں آ رہی تھیں. سویڈن کے اندر جتنے بڑے لوگ تھے ان کی سانسیں رکی ہوئی تھیں. میں نے ان کے, آپ لوگ تو پاکستان میں ہو نا, میں تو یورپ کے اندر ہوں, میں نے ان کے بیانات بھی پڑھے تھے. کچھ ان لوگوں سے جو ہوتے ہیں رابطے اپنا ٹویٹر کے اندر اور ویسے دوسری جگہ آگے پیچھے جو ڈی ایم تو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی رابطے کہیں ہوتے ہیں. تو میں نے ان کے بتایا تھا کہ ان کے جو تاثرات تھے کتنے وہ پریشان تھے کہ یار یہ تو ہمارا تو بیڑا غرق کر گیا ہے کہ عمران خان. میں نے کہا تھا اس پہ ذرا نظر رکھیں, عمران خان کے اوپر بہت زیادہ معاملات ہیں. تو عمران خان کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر دیکھتے کہ عمران خان ایک بہت بڑی پرسنالٹی, اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے, جب کوئی بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے تو بڑی طاقتیں اس کو ہمیشہ جو ہے اس کو کوشش کرتی ہیں اس کے بعد دبانے کی, اس کو اپنے گھٹنوں پہ لانے کے لیے, کیونکہ ایسے بڑے بڑے لیڈر انقلاب لے آتے ہیں. جو اور ایسا ملک جہاں پر کسی بڑی طاقت کی چلتی ہو, امریکہ جیسے کی, جہاں پہ کہ امریکہ اثر ہو, امریکہ پوری سیاست کے اندر انٹروین جس نے کیا ہوا, وہ کیسے اجازت دے گا کہ عمران خان جو ہے پوری قوم کو ایک نکال کے آزادی کی طرف لے کے اور امریکہ کے شکنجے سے کھینچ کے لے کے چلے جائے. تو اپنے دشمن کو پہچانے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو بھی صورتحال ہوگی کل لے کے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.